دعوت کے آداب. جب تک کسی دعوت میں بلایا نہ جائے اس وقت تک بغیر اجازت کے جایا نہ جائے. یعنی بن بلائے کسی کے گھر جانا درست نہیں، خصوصاً کھانے کے اوقات میں، کہ انسان منتظر رہے کہ کون سا وقت کھانے کا ہوگا تو فوراً پہنچ جائے. کیوں؟ بن بلائے جانے میں کیا خرابی ہے؟ جب کھانے کی دعوت ہوتی ہے تو بعض اوقات تیاری اتنی ہی ہوتی ہے جتنے لوگوں کو آپ نے بلایا ہوتا ہے، یعنی اتنا ہی اندازہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت کے موقع پر ایک عام سی خواتین میں گھبراہٹ پائی جاتی ہے، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی آخری دم تک ٹینس رہتی ہیں کہیں تھوڑا نہ ہو جائے، کہیں کم نہ ہو جائے. اور خصوصاً اگر کچھ لوگ بن بلائے آ جائیں تو اس ٹینشن اور تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے. بغیر اجازت اور بغیر اطلاع دیے عین کھانے کے ٹائم پہ نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے کھانے کے ٹائم پہ کسی کے گھر؟ ایک تو ہے دعوت کے موقع پر کھانا پکنے سے پہلے پہنچ جانا، اور ایک عام حالات میں بھی کھانا پکنے کے وقت جانا. یہ دو مختلف سچویشنز ہیں. ایک تو یہ کہ بغیر دعوت کے کسی کی دعوت میں شریک نہ ہو، اور نمبر دو، اگر کسی نے بلایا بھی ہے تو آپ اس کے گھر وقت سے پہلے نہ جا کے بیٹھیں. ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ بلایا ہی نہیں، ویسے ہی کھانے کا وقت ہے اور آپ کسی کی ملاقات کو جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سہولت کو مت دیکھیں کہ اس وقت میں فارغ ہوں تو میں چلا جاؤں، دوسرے کی سہولت کو بھی دیکھیں. یعنی ملاقات کا وقت وہ نہیں رکھیں کہ جو دوسرے کے کھانے کا وقت ہو. یعنی اپنے ملاقات کے وقت کو دوسروں کے کھانے کے وقت پر مت رکھیں. یہ معنی ہے دوسری بات کا. کیوں؟ مثلاً کھانا لگا ہوا ہے، سب گھر والے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اتنے میں لوگ آ جاتے ہیں عین کھانے کے وقت. اب ان کے لیے کیا مشکل ہو سکتی کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ ایک احتمال ہے کہ کھانا کم پڑ جائے، لیکن ضروری نہیں کہ صرف یہ وجہ ہو. دیکھیے، کھانے کا وقت کسی بھی گھر کی پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے. یعنی یہ دوسروں کی پرائیویسی میں مداخلت کی بات بھی ہے. نمبر دو یہ کہ جس وقت وہ کھا رہے ہیں آپ آئے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا؟ کھانا چھوڑنا ہوگا. اب کھانا کھاتے ہوئے کسی سے کھانا چھڑوا کے اس سے گلے ملنا شروع کر دینا اور اس کے لتھڑے ہوئے ہاتھوں کو دھلوا کے اس سے مصافحہ کرانا، اور وہ سارا گھر ڈسٹرب ہو جائے، سب کھانا چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور آنے والوں کو اٹینڈ کریں، پھر ان کو ہاتھ دھلوائیں، پھر وہ بٹھوائیں، تو یہ ساری امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے مت داخل ہو کہ ہاں یہ اس وقت پک رہا ہوگا یا اس وقت کھا رہے ہوں گے. پہنچ جاتے ہیں اور ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے کوئی روٹی دال کھا رہے ہیں، کوئی مرچوں سے کھا رہے ہیں، کوئی کسی بھی چیز سے کھا رہے ہیں. اب ایسے میں اچانک کوئی آ جاتا ہے اور اس کو اسی کھانے میں شریک ہونا پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والا اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھے کہ مجھے پوچھا ہی نہیں. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جیسے قریبی رشتہ دار ہی ایسا کرتے ہیں، باہر کے لوگ تو پھر تکلف کرتے ہیں. اب قریبی رشتہ داروں میں مثلاً بچوں کے سسرال والے ہیں یا بہن بھائی ہیں یا کچھ بھی، اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو بہت ہی عزت سے معاملہ کریں. اب کیا انہوں نے غلط، لیکن بھگتیں گے آپ. وہ بغیر بتائے آئے، وہ کھانے کے عین وقت پہ آئے، وہ ایسے وقت میں آئے جب کہ آپ بالکل پریپیئرڈ نہیں تھے. اب آپ ان کا پوری طرح خیال نہیں رکھ سکے جیسا رکھنا چاہیے تھا. اب وہ جب جائیں گے تو 100 باتیں بنائیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے گھر سے ہو کے جاتا ہے تو لوگوں کو بھی اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ گھر والے کس حال میں تھے. یہ ضرور پوچھا جاتا ہے وہاں کھایا کیا تھا. کتنی گھٹیا حرکت ہے نا، کتنا گھٹیا سوال ہے، کیا کھایا تھا وہاں. بعض اوقات مائیں بچوں سے پوچھتی ہیں اچھا وہاں کھایا کیا تھا، اور اگر وہ کہیں کہ ہاں وہ دال روٹی کھائی تھی جو وہ خود کھا رہے تھے تو پھر غیبت کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، بہت ہی بخیل ہے، بہت ہی کنجوس ہے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ بدگمانیاں پھیلتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے ہی فائدے کے لیے حکم دیے جا رہے ہیں کہ تمہارا جینا دوبھر ہو جائے گا. تمہارے گھروں میں
ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانیاں پیدا ہوں گی، تعلقات خراب ہوں گے، جس کی تکلیف خود ہی بھگتو گے، تو ایسے کام مت کرو۔ بعض دعوتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورے گھر والوں کی دعوت کرتے ہیں لیکن سب گھر والے نہیں آتے، آپ نے سب کی تیاری کی ہوئی ہے، زیادہ کھانا بنایا ہوا ہے اور آپ سب کے منتظر ہیں، لیکن وہ بغیر معذرت کیے، بغیر بتائے ایک دو لوگ اٹھ کے بس آ گئے اور باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیا کہ میرا فلاں کام تھا، فلاں کام تھا۔ یہ بات بھی درست نہیں۔ اس لیے کیا حکم دیا گیا کہ اذا دعیتم فادخلوا، جب دعوت دیے جاؤ تو داخل ہو، یعنی جب کوئی دعوت دے تو پھر جانا بھی ضروری ہے، قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر دعوت پر بلایا ہے تو ٹائم سے پہلے نہ جائیں کہ گھر والے مثلاً مہمانوں کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں، گھر صاف کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں اور جلدی جلدی کام سمیٹنا چاہتے ہیں۔ آپ کے جانے سے ان کے کاموں کی رفتار میں کمی آ جائے گی، وہ آپ کو صحیح طور پر اٹینڈ نہ کر سکیں گے، جس سے آپ کا دل میلا ہوگا، پھر ناراضگی بڑھے گی۔ یعنی دعوتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کے لیے، خوشی کے لیے، ایک سوشلائزنگ کا موقع ہوتا ہے، تو وہ کیا بن جائیں گی؟ اذیت کا ذریعہ۔ اگر کھانا کھایا جا چکا ہے تو پھر کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ کھانے کے بعد اگر سستی آنے لگے تو اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، جگانے کے لیے عموماً صاحب خانہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ چائے پانی یا پان کا انتظام رکھے تاکہ وہ ساری کیفیت فریش رہے۔ اور جو وہ پھر دور چلتا ہے اور زیادہ جاگتے ہیں اور ایکسائٹمنٹ، اور اس میں پھر اٹھے گا کون؟ جس طرح وقت سے پہلے جانا منع ہے، اسی طرح بہت زیادہ تاخیر سے جانا بھی منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ ایک دفعہ گرم کریں گے، پھر دوبارہ کریں گے، پھر کریں گے، اور گھر والے اسی مشکل میں رہیں گے کہ کس وقت مہمان آئیں اور کس وقت کھانا لگے اور کس وقت سب کام ختم ہو۔ یہ بھی انتہائی اذیت کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا اگر لگا ہے تو گھر کے چند مخصوص افراد جو ہیں انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہی سب کام کریں، اور باقی اگر اپنے رشتہ دار بھی آئے ہیں تو مدد کرنے کی بجائے آپس کی گپ شپ میں لگے رہیں گے یا اٹھ کے چلے جائیں گے یا اپنا آرام کریں گے، اور جو مین صاحب خانہ ہے وہ ایک مشقت میں مبتلا رہے گا۔ یعنی انسانی ہمدردی یا ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی یا دوسرے کی ذمہ داری کو بانٹنا، وہ احساسات بھی نہیں پائے جاتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے لوگ کسی کھانے میں انوائٹڈ ہوتے ہیں، کچھ تو جلدی آ جاتے ہیں اور کچھ بہت دیر سے آتے ہیں۔ اب صاحب خانہ پھر ایک کشمکش میں ہے کہ انتظار کرے، کھانا لگائے، کیا کرے کیا نہ کرے، اور جلدی آنے والے جو ہیں وہ بھوک کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور دیر سے آنے والے جو ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے دوسروں کو کیا تکلیف دی، پھر اپنا بتا دیں گے کہ ہم تو کھاتے ہی دیر سے ہیں۔